بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، 16 سال پہلے بیروت لبنان سے شائع شدہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجربات الغزالی میں اسراف عمار کا ایک آسان عمل دیا گیا ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے اور آج ویڈیو بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ جنات اور ارواح روئے زمین کے عام گھروں میں اور آبادیوں میں بھی رہتے ہیں، اور ویرانوں میں، قبرستان میں، پانی کے کنارے اور بڑے بڑے درختوں کے نیچے بھی رہتے ہیں۔ گھروں میں رہنے والے رہائشی جنات مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی۔ یہ لوگوں کو ضرر و نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ تنگ کرتے ہیں اور نہ لوگوں کے مال و اموال میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ ان کو یہ اجازت و اختیار نہیں ہے۔ انہی جنات میں سے بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو سیر و تفریح اور دیدار و وزٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہوئے وقتی طور پر گھروں میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے پریشان کن نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں جن ہے۔ جن ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب کوئی جن ہمیں تنگ کرتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں جن ہے۔ جب تک وہ تنگ نہیں کرتے ہم جنات کی موجودگی کو مانتے بھی نہیں۔ یہ وہی جنات اور ہوائی و آتشی مخلوق ہے جو روحانی اعمال و وظائف میں رکاوٹیں کھڑی کر کے عمل کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کام کرنے اور حاجت پوری کرنے کے لیے گھر میں آنے والے روحانی طاقتوں کو گھر میں آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی روحانی وظیفہ و عمل یا ذکر و اذکار شروع کرنے سے پہلے ان جنات کو وظیفہ و عمل ختم کرنے تک گھر سے بے دخل کرنا ضروری ہے۔ اس عمل کو اسراف عمار یا صرف عمار کہتے ہیں۔ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، ثناء اور اول و آخر کی درود پر ہے۔ کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود، اسراف عمار، پرہیز، حصار، رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سحر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے کومنٹ یا ای میل کر سکتے ہیں۔ علاج کا نتیجہ گھنٹوں کے اندر 100% ہوگا۔ علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی، باذن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی۔ صرف یا اسراف کا معنی ہے لوٹانا، دفع کرنا، دور کرنا، واپس کرنا، الگ کرنا یا کسی جگہ سے کسی چیز کو دور کرنا۔ عمار کے معنی ہے گھر کا رہائشی، گھر میں رہنے والا۔ تصدیق کیجئے ناظرین کہ آپ کے سامنے اسکرین پر آنے والی مذکورہ کتاب کے مطابق اسراف عمار کے لیے پڑھنے کا طریقہ اور عزیمت یہ ہے۔ کسی بھی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے حصار کی ضرورت ہو تو حصار کرتے ہیں لوگ۔ رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کرنا ضروری ہو تو مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسراف عمار کر کے گھر اور مکان سے جنات وغیرہ کو بے دخل کرتے ہیں تاکہ وظیفہ و عمل کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسراف عمار میں عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ اقسمت علیکم یا ایھا العمار الذین فی ھذا المکان ان تنعزلوا وتنصرفوا من ھذا المکان انتم و اخوانکم و کبارکم و صغارکم و حریمکم ولا فساد فی عملی ولا فی کتابی ولا فی قراءتی ولا فی دوائری حتی تحضروا الملوک و اعوانہم وانتم تکونون مساعدین لی علی قضاء حاجتی من غیر ضرر ولا فساد بحق تارش تارش مریش بارش مریش بارش روش روش لطمش بطش و بحق الرحیم الرحمن الجلیل صاحب الاسم الکبیر الارض بکم ترجف والریاح بکم تقصف والاودیة بکم تقذف انصرفوا جمیعا البحا العجل الساعة۔
اس طرح یہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اس رافع عمار کا عمل مکمل ہو گیا، اس کے بعد عمل یا وظیفہ شروع کرے۔ عزیمت میں 3 الفاظ کو 2 مرتبہ تکرار کرے، جس طرح میں نے تکرار کیا۔